اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حتیٰ اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون، اور یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کی موت کا وقت آ جائے گا تو پھر وہ کہے گا کہ اے میرے رب مجھے واپس لوٹا دے۔ لعلی اعمل صالحا فیما ترکت کلا، تاکہ میں پھر اب نیک عمل کر لوں جا کر جسے میں نہیں کر سکا اور میں نے چھوڑ دیے تھے۔ کہا جائے گا ہرگز نہیں ہے، اب ایسا نہیں ہو سکتا۔ انہا کلمۃ ہوا قائلھا، یہ تو صرف اب تمہارے زبان سے کہنے کی بات ہے، اسے کہتے رہو۔ ومن ورائہم برزخ، اور ان کے آگے پھر ایک برزخ ہے، ایک آڑ ہے، ایک پردہ۔ الی یوم یبعثون، اس دن تک کے لیے جب انہیں پھر اٹھایا جائے گا۔ یہ آیت نمبر 100 چل رہی تھی پچھلی 2 مرتبہ سے، اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ قرآن شریف میں صرف اسی ایک جگہ یہ لفظ برزخ آیا ہے، اس کے لیے، مرنے کے بعد کی زندگی کے لیے قیامت تک کے۔ اور اس پر بہت اختلافات ہیں، بہت بڑے بڑے اہل علم کے۔ بعض برزخ کے منکر ہیں، جو برزخ کو مانتے ہیں ان میں بہت اختلافات ہیں، اور بہت موٹی موٹی کتابیں لکھی گئی ہیں، اور اس میں پھر ایک دوسرے کے اوپر کفر کے فتوے بھی ہیں، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ ایمانیات کا حصہ ہے۔ تو پھر واضح جو چیزیں نہیں ہیں یا کیوں نہیں ہیں، میں نے اس پر کچھ روشنی ڈالی تھی پچھلی مرتبہ تفصیل سے میں یہ بھی بتا چکا ہوں کہ الگ الگ عقائد کیا ہیں جو ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ اب اس میں پھر بعض باتیں سمجھنی ضروری ہیں، ان کو میں نے پچھلی بار رکھا تھا۔ اس موضوع کو سمجھنے سے پہلے کچھ اور چیزیں سمجھنی ضروری ہیں۔ میں اس حصے کی جو کچھ چیزیں سمجھنی ضروری ہیں تشریح تو اس وقت نہیں کر سکتا، وہ پچھلے سارا وقت اس میں لگا تھا، میں اسے تیزی سے اس پر سے گزرتا ہوں، اسے بتاتے ہوئے۔ روح اور نفس 2 الگ الگ حقیقتیں ہیں۔ روح اور نفس کو تقریباً سبھی نے ایک مانا ہے، اور اصل میں اس کی وجہ سے بہت اختلافات ہوئے اور بات سمجھے ہی نہیں، اور جب تک اسے نہیں سمجھیں گے قرآن شریف کے بہت سے اور دوسرے موضوع بھی نہیں سمجھ سکے۔ میں نے اس کے ثبوت دیے تھے اور تفصیل رکھی تھی۔ دوسری اہم بات جسے پہلے اس برزخ کے موضوع کو سمجھنے سے پہلے جو سمجھنا ضروری ہے وہ یہ ہے کہ جو بھی دکھ سکھ ہوتا ہے، جو فیلنگز ہوتی ہیں، جو احساسات ہوتے ہیں، وہ سب نفس کے ہوتے ہیں۔ روح تو بالکل الگ ہے، روح تو خالی ایک کنیکٹیوٹی ہے، پھر جہاں سے شعور آتا ہے۔ اس سے پہلے، روح کے آنے سے پہلے بھی جاندار ہوتے ہیں اور لیونگ تھنگز ہوتے ہیں۔ حساب لیا جائے گا، نفس سے لیا جائے گا، جزا سزا ہوگی، نفس ہوگی، قرآن سب جگہ سے کہتا ہے۔ نفس کا ترجمہ روح کر دیتے ہیں، 2 الگ الفاظ ہیں۔ یہ سب کچھ، یہ فیلنگز یا احساس، دکھ سکھ نفس کو ہوتے ہیں، لیکن اسے ایک میڈیم کی ضرورت ہوتی ہے، اور وہ میڈیم جسم ہے۔ ہاتھ کسی گرم چیز پر لگتا ہے، تکلیف نفس کو ہوتی ہے، ہاتھ کو نہیں ہوتی۔ ہاتھ سے سگنلز جاتے ہیں، برین کو جاتے ہیں، اصل میں برین بھی نہیں، جو نفس ہے اسے ہوتا ہے دکھ سکھ۔ جسم اس میں میڈیم یا مادھیم ہوتا ہے، اور اس کا بھی میں نے ثبوت دیا تھا، وہ آیت رکھی تھی قرآن شریف کی کہ جہنم میں جب ان کی کھالیں جل جائیں گی تو دوسری کھالیں دی جائیں گی، تاکہ وہ عذاب کو ٹھیک سے بھگت سکیں۔ تو تکلیف کا احساس اس کے ذریعے ہوگا۔ وہ حصہ جل جائے گا جب، جو کھالیں ہیں، جو کھالوں کے اوپر کا حصہ جو نروس کا ہے، جیسے تکلیف کا احساس ہوتا ہے، وہ جل جائے گا تو پھر دیا جائے گا، ورنہ جسم دینے کی کیا ضرورت ہے، جل جانے دیں، وہ
اسے وہ روح کہتے تھے، لیکن نفس ہوگا، اسے سزا ملتی رہے گی، سزا جسم کے ذریعے ملے گی۔ ایسے ہی جو جنہیں آرام ہوں گے، جنہیں لذتیں حاصل ہوں گی، جنہیں آنند ہوں گے، وہ بھی جسم کے معرفت ہوں گے، جسم کے تھرو ہوں گے۔ وہاں کے جسم الگ ہوں گے، یہاں کے جہنم کے بہت کثیف یا بہت استھول ہوں گے، ہارڈ ہوں گے، وہ بہت سٹل، بہت لطیف ہوں گے جو جنتی جسم ہے، لیکن جسم دیے جائیں گے۔ اس کو سمجھنا ضروری ہے۔ یہ جو اختلاف چلے آپس میں کہ کچھ نے کہا کہ نہیں اسی جسم کے اوپر قبر کے اندر عذاب ہوتا ہے، کچھ نے کہا نہیں وہ تو روح اب نفس کو تو لائے نہیں، وہ تو روح ہی جو ہے وہ سب کچھ احساس کر سکتی ہے، تو اسے جسم کی ضرورت نہیں ہوتی، اس پر ہوتا ہے جو کچھ ہوتا ہے برزخ میں، اس پر جو کچھ بھی ہوتا ہے اسے جسم دیا جاتا ہے، وہ جسم برزخی جسم ہے، وہ مادی جسم نہیں ہے، مادی جسم یہیں پر رہتا ہے۔ انسان اور اس کی موت کا تعلق، یہ نیکسٹ پوائنٹ ہے جس کی وضاحت ہو چکی، اس کی موت کا تعلق صرف مادی جسم، برزخی حصے میں موت نہیں ہے، وہاں سے دوبارہ موت، اس کو بھی میں نے قرآن شریف کی آیات سے رکھا تھا کہ اللہ نے یہاں کے بارے میں بتایا ہے کہ تمہیں نطفے سے پہلے بے جان تھے، مٹی تھے، پھر جان آئی، تمہیں نطفے سے پیدا کیا، بڑھے، اس کے بعد روح آئی تمہارے اندر، اب جاندار تھے، اب روح آئی، اس کے اندر تمہارے اندر پھر روح آئی، اور پھر تمہیں سمع، بصر، فؤاد، سننے، دیکھنے اور غور و فکر کرنے کی صلاحیتیں دیں، کیپیبلٹیز عطا کریں، انسان ہوئے، پھر تمہیں موت دی۔ یہ موت کا حصہ صرف اس دنیاوی زندگی سے تعلق رکھتا ہے، برزخی جسم کو چھوڑ کر، اس سے الگ ہو کر پھر نفس کو دوبارہ یہاں لوٹایا جانا، اسی جسم کے اندر جو پھر سے اکٹھا کیے جائیں گے اللہ کی طرف سے۔ تو وہ برزخی جسم کی وہ موت نہیں ہے، موت کا لفظ ہی صرف اس مادی جسم کے ساتھ میں ہے۔ موت نہ آخرت کے جو جسم ہوں گے ان کو ہوگی، نہ برزخی جسم کے لیے موت کا لفظ ہے۔ جسم جل جائیں گے، دوسرے دے دیے جائیں گے۔ تو اس میں وہ جو اعتراض کے قرآن تو صرف دو موتوں کا ذکر کرتا ہے، یہ تیسری موت کہاں سے آ گئی؟ برزخ والی منکرین کا اعتراض ہے، وہ موت ہی نہیں ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ وہاں سے پھر نفس کو ان جسموں کی طرف لوٹایا جاتا ہے۔ قرآن میں قبر کا لفظ برزخ کے لیے بھی استعمال ہوا ہے، ان قبروں کے لیے بھی جو یہاں ہوتی ہیں، لیکن جب برزخ کے لیے استعمال ہوا، درمیان کی زندگی کے لیے، مرنے کے بعد سے اٹھائے جانے کے درمیان کی جو جیون ہے، وہاں وہ کسی جگہ کا نام نہیں ہے کہ وہ علیین میں ہیں، سجین میں ہیں، علیین 7ویں آسمان پر ہے، کسی نے کہا کہ علیین جنت میں ہے، سجین جہنم میں ہے۔ میں نے قرآن شریف کی آیات رکھی تھی، یہ تو ریکارڈز کے نام ہیں، علیین سجین کوئی جگہ ہی نہیں ہے، یہ ریکارڈز کے نام ہے۔ اب وہ ریکارڈ اللہ کیا کس چیز میں کس شکل میں ہے، اس کا نام علیین اور سجین ہے، جگہ ہیں ہی نہیں، مقامات یہ ہیں ہی نہیں، بلا اس کے اوپر بڑی لمبی لمبی بحثیں ہیں اور آپس میں اختلاف ہے، اور یہ ہیں کہاں پر علیین سجین، اس پر بحثیں، ضرورت ہی نہیں بحث کی۔ تو قرآن میں وہاں وہ کسی مقام کا نام، یہ برزخ کسی جگہ کا نام نہیں ہے، یہ ایک اسٹیٹ، ایک حالت کا نام ہے، وہ حالت جس کے اندر انسان کا انسان کی میٹیریل باڈی ختم ہو گئی، مادی جسم ختم ہو گیا۔ مادی جسم ختم ہو جاتا ہے تو پھر ہمیں مادیت نکل جاتی ہے، میٹیریلزم یا بھوتکتا، تو پھر ہمیں نظر نہیں آتا وہ، جس چیز کی بھی مادیت ختم ہو جاتی ہے۔ جو بھی چیزیں یہاں پر مادی نہیں ہے یا بھوتک یا میٹیریل نہیں اور ہیں، وہ ہمیں نظر نہیں آتی، تو ایک آڑ ہو جائے گی، اور پھر مادیت کے ذریعے جن چیزوں کو ہم فیل کرتے تھے اور جو ہمیں ضرورتیں پڑتی تھیں وہ بھی ختم ہو جائیں گی، وہ نیڈز بھی ختم ہو جائیں گی، وہ ضرورتیں بھی ختم ہو جائیں گی۔ مثلا فرشتے آئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس، نظر آئے انسانی شکل میں، مادی جسم میں نہیں تھے، میٹیریل باڈی میں نہیں تھے، تو کھانا نہیں کھایا انہوں نے، وہ نیڈز ختم ہو گئی ان کی، وہ ضرورتیں ختم ہو گئی۔
ان کی رزق و روزی کسی اور طرح کی ہے، یہ میٹیریل فوڈ نہیں ہے، یہ مادی کھانے نہیں ہیں۔ یہ ان کی یہ سمجھنا کہ برزخ کسی جگہ کا نام ہے، کسی مقام کا نام، اس سے بہت غلط فہمیاں ہوئی، کہیں نہیں ہے کسی شکل میں کہیں پر۔ یہ تصورات ہمارے بن گئے، اور خاص طور سے وہ علیین و سجین سے بنے کہ یہ کسی جگہ کسی مقامات کے نام ہے۔ دیکھیے یہ بڑی اہم، اسی آیت کو میں دہرا رہا ہوں جو آ چکی، برزخ کے ثبوت کے لیے پہلے گزری، منکرین کے جواب میں۔ آل فرعون کے لیے ہے، فرعون اور فرعون کے ساتھ والوں کے لیے جن کو ڈبو دیا گیا تھا۔ النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، بہت اہم الفاظ ہیں یہ۔ صبح شام آگ کو ان پر پیش کیا جاتا ہے، یہ کہیں نہیں ہے کہ آگ میں داخل کر دیا گیا، عذاب تو حساب کے بعد ہوگا۔ پھر حدیث میں آتا ہے یہ اس سے ملتے جلتے الفاظ، یہی مفہوم حدیث میں بھی ہے، ان کو ان کے ٹھکانے دکھائے جاتے ہیں، جنتیوں اور جہنمیوں کو۔ وہ یوم تقوم الساعہ، تو پھر جب قیامت قائم ہوگی تب کہا جائے گا کہ اب تم اصل جو سخت ترین عذاب ہے اب اس میں داخل ہو، ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، اب تم جو سخت ترین عذاب ہے اس میں داخل ہو۔ آگ کو ان پر پیش کیا جاتا ہے، جہنم میں جلایا نہیں جاتا۔ اب اس پہ جو بحثیں چلیں طرح طرح کی آپس میں، وہ جو کتابوں میں موٹی موٹی ہیں کہ وہ باڈی تو یہاں پر رکھی ہوئی ہے، باڈی کہیں بھی بھسم نہیں ہوتی، اس پہ ہمیں کوئی آثار نظر نہیں آتے، تو باڈی پر تو عذاب ہوتا نہیں، اس باڈی پر وہ چاہے پریزرو کر دی گئی ہے کہ سیف رکھی ہوئی، اور چاہے گل سڑ کے کسی جگہ پہ ختم ہو گئی، چاہے کسی جانور نے کھا لیا، چاہے ڈوب گئے، اس کا تو ویسے ہی کوئی تعلق نہیں ہے عذاب سے۔ برزخی جسم ہے، ان برزخی جسم کے ساتھ عذاب ہوتا ہے۔ وہ عذاب کیا ہے؟ آگ کو ان پر پیش کیا جاتا ہے صبح صبح، یہ بہت بھیانک بات ہے۔ اسی کو تمثیلی زبان میں احادیث میں بیان کیا گیا ہے کہ جہنم کی کھڑکی کھول دی جائے گی، اچھے لوگوں کے لیے جنت کی کھڑکی کھول دی جائے گی، پھر انہیں بڑی فرحت محسوس ہوگی، جہنم کی کھڑکی کھول دی جائے گی، بے پناہ جلن محسوس ہوگی، وہ جہنم میں جلنے نہیں لگیں گے، یہ کھڑکی کھول دی جائے گی۔ یہ سب تمثیلی النکرت بھاشا ہے، تمثیلی الفاظ ہیں، اور وہ قبریں بھی یہ نہیں ہیں۔ وہ جس برزخ کی حالت میں ہیں اس کو بھی تفصیل سے میں نے رکھا تھا کہ قبر کے لیے، قبر کسے کہتے ہیں، وہ بھی قرآن شریف کی آیت کے ساتھ میں گزر گئی وہ پچھلی مرتبہ۔ اس حالت قبر میں، حالت برزخ میں ہوں گے، ان پر جہنم پیش کی جائے گی، پرستت کی جائے گی، ان پر پریزنٹ کی جائے گی، ان پر جنت پیش کی جائے گی، یہ تمہارا ٹھکانہ ہے۔ تو وہ ان کی جو تکلیفیں ہیں وہ ان مادی یا میٹیریل باڈیز کے ساتھ میں نہیں ہوں گی۔ اس برزخی جسم کو بھی کہیں جلایا نہیں جائے گا، کچھ کھلایا نہیں جائے گا، وہ مادی چیزیں کھانے کے بھی نہیں ہیں۔ بے پناہ جو ایک تکلیف کا جو اصل احساس ہوتا ہے وہ سوچنے کے جو ساتھ ہوتا ہے، تو وہ ان کے لیے بے پناہ شدید عذاب ہوگا۔ وہ ایسے ہی ہوگا کہ جیسے ہڈیاں کڑکڑا رہی ہیں، وہ ایسے ہی ہوگا جیسے جل رہے ہیں۔ جب جب انہیں وہ دکھایا جائے گا وہ اتنا خطرناک ہوگا جو ان پر پیش کیا جائے گا۔ تو یہ ساری یہ تکلیفیں ساری، جسے ہم اپنے لفظ وہاں کے لیے ہم کیا لفظ استعمال کریں میں نہیں کہہ سکتا، ہم اپنی بولی کے یہاں کے استعمال کرتے ہیں کہ ذہنی اذیتیں ہوں گی۔ سزا اصل تو وہاں شروع ہوگی، اس کے بعد شروع ہوگی، حساب کے بعد انہیں بتا بھی دیا جائے گا کہ تم یہ ہے تمہارا ٹھکانہ، ہاں ثابت کیا جائے گا بھی تمہارے اوپر، حساب پورا ہوگا، انصاف کے تقاضے سارے ہوں گے۔ ہمیں بعض احادیث ملتی ہیں، میں اس سلسلے میں یہ بھی ذکر کر دوں، مثلا مسلم کی ایک حدیث جس میں یہ بتایا گیا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکے اور مدینے کے درمیان ایک جگہ ہے، وہاں سے گزر رہے تھے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ جگہ، یہ وادی کون سی ہے، یہ گھاٹی کون سی ہے؟ تو اس جگہ کا، گھاٹی کا اس وقت جو نام تھا وہ بتایا گیا کہ یہ ہے فلاں جگہ ہے۔
تو فرمایا گویا کہ یہاں پر مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ میں موسیٰ کو دیکھ رہا ہوں. حضرت موسیٰ پھر ان کا حلیہ بیان فرمایا اور کہا یہ لبیک لبیک کہتے ہوئے جا رہے ہیں. ایسا یعنی جا رہے ہیں کا مطلب لبیک لبیک کہتے ہوئے جا رہے ہیں تو کا مطلب جیسے مکے کی طرف جا رہے ہوں گے، اور یہ مکے و مدینے کے درمیان کا مقام تھا. چند باتیں اور ان کے حلیہ کے بارے میں فرمائیں. پھر تھوڑے سا آگے بڑھے، پھر دریافت کیا یہ کون سی جگہ ہے. کہا گیا یہ جگہ جو ہے اس کا نام ہرشہ ہے، یہ وادی یا کچھ اور کا دو نام بتائے انہوں نے کہ یا ہرشہ ہے یا فلاں جگہ ہے. یہ گھاٹی جو ہے یہ کہا یہاں میں ایسا لگ رہا ہے جیسے یونس نظر آ رہے ہیں مجھے. حضرت یونس علیہ السلام پھر اس کے بعد کہا کہ حضرت یونس علیہ السلام کے بارے میں چند باتیں کہیں اور فرمایا کہ یہ بھی لبیک لبیک کہتے جا رہے ہیں، کہتے ہوئے بڑھ رہے ہیں. یہ تو ایک واقعہ ہے، یہ تو ایک مسلم کی ایک روایت ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں ہے تو ہم کہہ رہے ہیں ایک مسلم کی ایک حدیث ہے. معراج سے پہلے انبیاء کو لایا گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی امامت فرمائی، سارے انبیاء کی، سارے نبی. وہ ایک مادی جسم کے ساتھ نہیں تھے نبی، اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم بھی یہ مادی جسم نہیں تھا. اس میں جسم کے اندر ان کی مادیت ختم کی گئی تھی لے جانے سے پہلے ایک ہارٹ کا آپریشن کر کے. اندر کچھ تبدیلیاں کی گئی تھی، اسینشیل چینجز کیے گئے تھے باڈی کے اندر، اور اس کے بعد لے جایا گیا تھا، ورنہ یہ جسم سفر نہیں کر سکتا تھا ان ویلوسٹیز اور ان اسپیڈز کے ساتھ میں. تو مادی جسم نہیں تھا، اس کی مادیت ختم کی گئی تھی، اس کی بھوتکتا، اس کا میٹیریلزم. اور وہاں دوسرے سارے نبیوں کو لایا گیا جن کی امامت فرمائی. تو یہ ان برزخی جسموں کے ساتھ میں کوئی ایسا نہیں کہ کوئی خاص جگہ ہے برزخ جہاں پر ہیں سارے. صرف یہ ہے کہ یہ جو میٹیریل باڈی تھے ان سے آڑ ہو گئی. اب کیا کیفیت ہے حقیقی بالکل ہمیں نہیں معلوم، ورنہ آڑ ہی نہیں بچے گی، وہ برزخ ہی نہیں بچے گا اگر اس کی بالکل ایکچوئل ڈیٹیلز معلوم ہو جائیں یا سمجھ میں آ جائیں. اور آ ہی نہیں سکتی کسی کے، اگر بتایا جائے تب بھی نہیں آ سکتی سمجھ میں، اس لیے کہ اس کے لیے الفاظ نہیں ہیں. ہماری بولی میں لفظ ہی نہیں ہے وہ، تو ہمیں مثالیں دی جاتی ہیں، اسے ہم تمثیلی زبان کہتے ہیں، النکرت بھاشا. میں بہت مرتبہ اس بات سمجھا چکا ہوں، بہت مرتبہ. میں بس مختصر پھر وضاحت کر رہا ہوں کہ انسان کو جس چیز کا ایکسپیرینس نہیں ہوتا وہ اسے نہیں سمجھائی جا سکتی. ورڈز ہی نہیں ہوتے ہیں، کن ورڈز میں سمجھائیں. جس نے گوشت نہیں کھایا اسے زندگی بھر آپ دنیا کی کسی لینگویج میں گوشت کا ٹیسٹ نہیں سمجھا سکتے. ورڈز ہی نہیں، الفاظ ہی نہیں جس میں وہ ٹیسٹ سمجھا دیں. مثالیں دی جاتی ہیں کٹہل کی طرح ہوتا ہے، حالانکہ کٹہل کی طرح نہیں ہوتا. تو جو بھی ان کو محسوس ہوتا ہے ایک ریشے والی چیز کے سب سے زیادہ قریب کی، یہ کیا جانتا ہے، اس کی مثال دے دیتے ہیں. اسے سمجھا ہی نہیں سکتے. اس کو سمجھانے کے صرف ایک طریقہ ہے کہ تم بھی ایکسپیرینس کر لو. ایسا ہوتا ہے. کیلے کا ٹیسٹ آپ دنیا کی کسی موٹی سے موٹی کتاب میں دنیا کی کسی لینگویج میں لکھ ہی نہیں سکتے کہ کیسا ہوتا ہے. کھا کر دیکھ لو ایسا ہوتا ہے. تو جس چیز کو یہیں اسی دنیا کے اندر انسان نے ایکسپیرینس نہیں کیا وہ اسے نہیں سمجھائی جا سکتی. ان چیزوں کے ذریعے سمجھاتے ہیں جسے ایکسپیرینس کیا ہے، جس کا اسے تجربہ ہے، ان کے مادھیم سے سمجھاتے ہیں. تو یہ اس دنیا سے گزرنے کے بعد کی جتنی بھی چیزیں ہیں، وہ چاہے قبر کی ہیں، چاہے برزخ کی ہیں، اور چاہے آخرت کی ہیں، اس میں سے کوئی بھی اپنے ریئل ان لفظی معنوں میں نہیں ہے، چاہے قرآن میں اور چاہے حدیث میں. نہ وہاں انار ہوں گے، نہ وہاں انجیر ہوں گے، نہ وہاں انگور ہوں گے. کہا گیا کہ یہ سب ہوں گے، اور یہ بھی کہہ دیا گیا وہ اتو بھی متشابہ، اس کے متشابہ ہوں گے. یہ نہیں ہوں گے، تمہاری سمجھ میں نہیں آئے گا کیا ہوگا. وہ اس کے متشابہ ہوں گے. اب تمہیں سمجھانے کے لیے یہ لینگویج یوز کر رہے ہیں. یہ ایسے جیسے گوشت کو کٹہل کہہ دیا، کچھ بھی نہیں سمجھا سکتے. ایک کسی جنت کی مسافت یا فاصلہ یہ اتنی بڑی ہوگی کہ 500 سال کے بعد سفر کرتے رہو، اتنی بڑی ہوگی. اب 500 سال پیدل یا اونٹ کی سواری سے یا سپر سونک جیٹ کی اسپیڈ سے، یہ تو ہزاروں گنے کا فرق ہو جائے گا. نہیں سمجھا سکتے. اس وقت کے لوگوں کو سمجھایا، بس ایک کانسیپٹ آ گیا کچھ ان کی مثالوں سے، جو کچھ وہ اس کو وہاں کی چیزوں کو، اس حالت کو جسے انسان نے ایکسپیرینس نہیں کیا، وہ سب متشابہاتی زبان میں ہے، سب تمثیلی زبان میں، سب النکرت بھاشا.
ایلیگوریکل لینگویج ہے. ایسی برزخ کو ہم نہیں سمجھ سکتے, ورڈز نہیں ہیں ہماری زبان میں, ورڈز نہیں ہے جس میں بتایا جا سکے. تو برزخ کے بارے میں زیادہ کہا بھی نہیں ہے, اس لیے کہ عمل کی زندگی گزر گئی, حساب کے بعد کی زندگی آئے گی. اتنا ایک جگہ بتا دیا کہ تمہارے بیچ کی بھی ایک اسٹیج ہے اٹھائے جانے سے درمیان میں, اور اس میں ان کو ان کے ٹھکانے دکھائے جاتے ہیں, اچھے لوگوں کو اچھا ٹھکانہ اور ان پر پیش کیا جاتا ہے, جس سے وہ بے پناہ آنند اور لذت کا بھی احساس کرتے ہیں اور بے پناہ تکلیفوں کا بھی اور ایک بڑی شدید اذیتوں کا بھی احساس کرتے ہیں. پھر یہ بہت ایک اور اہم بات ہے میں اس موضوع پر اور آگے چلنے سے پہلے, کہ ایونٹس یا واقعات کی کچھ کڑیاں قرآن بیچ میں چھوڑ دیتا ہے. ڈیٹیلز کو دو ریزنز ہیں مختلف جگہوں پہ, بیچ کا حصہ چھوڑ دیا, آگے کا بیان شروع ہو گیا. دو ریزنز ہیں. کبھی تو یہ ریزن ہوتا ہے کہ وہ دوسری جگہ آ گئی ہے ڈیٹیل, تم سمجھ لو. کبھی چھوڑا جاتا ہے اس کے لیے کہ تم اپنی عقل سے خود اسے فل ان دی بلینکس, تمہاری عقل اسے پورا کر لے گی, تم سمجھ لو گے, نمبر آف ورڈز بڑھانے کی ضرورت نہیں ہے. تو کبھی اس لیے بھی چھوڑا جاتا ہے. لیکن پوری زندگی کے بہت لمبے فیز چھوڑ دیے جاتے ہیں, اور اس کے بعد فوراً ہی اگلا شروع ہو جاتا ہے. آپ سمجھ لیجئے یہاں پر کہ یہ بیچ میں اتنا لمبا حصہ جو ہے یہ چھوڑ دیا گیا ہے. اس بات کو بھی سمجھنا بہت ضروری ہے. پھر میں برزخ کے سلسلے میں چند باتیں آگے کہوں گا. یہ مثالیں دے رہا ہوں میں چھوڑنے کی. حضرت مریم کا بیان ہے سورہ آل عمران میں آیت نمبر 47. قالت, حضرت مریم نے کہا, رب انا یکون لی ولد ولم یمسسنی بشر, اے میرے رب میرے اولاد کیسے ہو سکتی ہے, مجھے کسی انسان نے چھوا بھی نہیں. قال کذالک, فرشتے نے اطلاع دی تھی کہ تمہارا لڑکا ہوگا. قال کذالک, فرمایا ایسے ہی ہوگا. کذالک اللہ یخلق ما یشاء, جیسا وہ چاہتا ہے وہ تخلیق کرتا ہے, وہ جس طریقے سے چاہے پیدا کر سکتا ہے. اذا قضا امرا, جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے, فانما یقول له کن فیکون, تو اس کو تو کہ یہ کہنا ہوتا ہے کہ ہو جا. پھر اسباب مینز سادن اس طرف چل پڑتے ہیں, پھر وہ ہوتا ہی ہو ہی جاتا ہے. پھر اس کے بعد اگلی آیت اس سے, وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ, اور بتایا کہ وہ پیدا ہوگا, وہ کتاب کا علم دے گا, الکتاب کا, اور حکمت کا دے گا, توریت کا علم دے گا, اور انجیل کا علم دے گا, جو بیٹا تمہارا پیدا ہو. اس کے بعد فرمایا اگلی آیت, وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ, اب بنی اسرائیل میں آپ رسول بن کر آ گئے, بیچ کا تمام حصہ چھوڑ دیا کہ بیٹا بھی پیدا ہوا, اس وقت کن حالات سے گزری وہ, پھر لے کر بیت المقدس میں آئیں, لوگوں نے کیا اعتراض کیے, کیا ہوا, بڑے تربیت, یہ سب چھوڑ دیا گیا سارا. اب رسول بن کے آ گئے بنی اسرائیل کے. یہ باتیں اس کے بعد کی ہیں, لیکن ہمارے مفسرین نے یا ہمارے ترجمہ کرنے والوں نے اسے یہی رکھا ہے کہ حضرت مریم کو بشارت دی جا رہی ہے, اس کے الفاظ ہیں, آپ ابھی یہی مان لیجئے کہ حضرت مریم سے ہی کہا جا رہا ہے کہ وہ ایک رسول بن کر آئے گا بنی اسرائیل کی طرف, رسول الی بنی اسرائیل, انی قد جئتکم بآیۃ من ربکم, اور وہ ان سے کہے گا کہ میں تمہارے پاس آ گیا ہوں تمہارے رب کی ایک آیت کے ساتھ میں, ایک نشانی کے ساتھ میں, انی اخلق لکم, اور وہ یہ کہ من الطین کہیئۃ الطیر فانفخ فیہ فیکون طیرا باذن اللہ, اور وہ یہ کہ میں مٹی سے پرندہ بناؤں گا اور پھونکوں گا تو وہ اللہ کے اذن سے اڑتا ہوا پرندہ بن جائے گا. اب یہ حضرت مریم کو بتانے کی کوئی تک نہیں ہے کہ حضرت وہی کہیں گے, ابھی بہت آگے چل رہا ہے. آپ دیکھیں, یہ تو حضرت عیسیٰ جب آئے تو انہوں نے کہا, انہوں نے کیا یا کہا یا لوگوں سے یہ کہا, لیکن ابھی ہم ایسے ہی مان لیں جیسے ہمارے عام طور سے مفسرین نے سمجھا ہے کہ حضرت مریم کو بتایا جا رہا ہے کہ وہ لڑکا جو پیدا ہوگا لوگوں سے یہ کہے گا, اور وہ جو پیدا ہوگا لوگوں سے یہ کہے گا, وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ, اور وہ لوگوں کی بیماریاں, اسکن ڈیزیز کو وہ دور کر دے گا, اللہ کے اذن سے مردے کو زندہ کر دے گا. وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ, اور کیا ہے وَأُنَبِّئُكُم, اور میں تمہیں خبر دے رہا ہوں. تو یہ کہا جا رہا ہے حضرت مریم سے کہا جا رہا ہے, مانا یہ جاتا ہے حضرت مریم سے کہا جا رہا ہے کہ اصل میں تو یہ وہ ہے کہ جب حضرت عیسیٰ آ گئے تو وہ لوگوں سے کہہ رہے ہیں, لیکن ابھی یہی مان کر چلیں کہ حضرت مریم سے کہا جا رہا ہے کہ وہ یہ کہے گا لوگوں سے کہ میں تمہیں خبر دیتا ہوں کہ تم کیا کھاتے ہو, اپنے کس طرح کا مال کھاتے ہو, اپنے گھروں کے اندر کس طرح کا بچا کر رکھتے ہو,
ان فی ذالک لآیۃ لکم ان کنتم مؤمنین، اس میں تمہارے لیے لوگوں سے وہ یہ کہے گا اس میں تمہارے رب ایک آیت ہے اگر تم ایمان لانے والے ہو۔ حضرت عیسیٰ کہہ رہے ہیں، اتنی لمبی ڈیٹیل حضرت مریم کو، ان کو تو یہ بشارت کافی تھی کہ وہ ہوگا اور رسول بنا کر بھیجا جائے گا۔ اب یہ ڈیٹیل کہ وہ زندگی میں دعوت کیسے دیں گے یہ سب چلی آ رہی ہے، تو یہ حضرت مریم کو بتانے کی بات نہیں، تو حضرت مریم عیسیٰ آ گئے وہ لوگوں سے کہہ رہے ہیں۔ میں پھر دوبارہ کہہ رہا ہوں، ابھی ایسے ہی مان کر چلیں جیسے مانا جاتا ہے کہ یہ حضرت مریم کو اطلاع دی جا رہی ہے کہ وہ نبوت کیسے کریں گے، کیا کیا پیغام پہنچائیں گے، کیسے پہنچائیں گے لوگوں، وہ سب یہ سب حضرت مریم کو بتایا جا رہا ہے۔ چلیے ایسے لیجیے بھی، وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ، اور وہ یہ کہے گا کہ میں تصدیق کرے گا جو تورات اور انجیل کے اندر، تورات کے اندر جو کچھ آ گیا اس سے پہلے، انجیل سے پہلے۔ وَلِأُحِلَّ لَكُمْ، اور میں تمہارے لیے حلال کرتا ہوں، یہ کہے گا میں تمہارے لیے حلال کرتا ہوں بعض الذی حرم علیکم، بعض وہ چیزیں جو تم نے اپنے پر حرام کر رکھی ہیں۔ وَجِئْتُکُم بِآیَةٍ مِّن رَبِّکُم، اور میں تمہارے پاس تمہارے رب کی آیت لے کر آیا ہوں، یہ کہے گا لوگوں سے۔ اب حضرت مریم کو بتایا جا رہا ہے فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِیعُونِ، تم اللہ کی تقوی اختیار کرو اور میری اطاعت کرو۔ اور وہ لوگوں سے یہ کہے گا، اب یہ حضرت مریم کو سب بتایا جا رہا ہے، اس کی کوئی تک نہیں ہے، میں کئی بار دہرا چکا ہوں اتنی ڈیٹیلز کہ نبوت کیسے کیسے کریں گے اور کیا کیا ہوگا ان کے ساتھ زندگی میں۔ تو اصل تو ان کی جو پریشانی تھی اس کا جواب دے دیا گیا، تو اب یہ تو رسول بن کر آئے جب کہا جا رہا ہے۔ لیکن بہرحال وہ ان سے یہ کہے گا ان اللہ ربی و ربکم، کہ بے شک اللہ میرا رب بھی ہے اور تم سب کا رب بھی ہے، فاعبدوہ، اسی کی بندے بننا، ھذا صراط مستقیم، یہی سیدھا راستہ ہے۔ اب یہاں سے آگے دیکھیں، یہاں تک تو ہمارے مفسرین کہتے ہیں یہ سب حضرت مریم کو بشارت دی جا رہی ہے کہ حضرت عیسیٰ کیسے کیسے دعوت دیں گے اور لوگوں سے کیا کیا کہیں گے اور کیا کیا چیزیں دکھائیں گے۔ اب اس سے اگلی آیت فَلَمَّا أَحَسَّ عِیسیٰ مِنْهُمُ الْكُفْرَ، اب یہاں پر سب نے اسے مان لیا اس بات کو، اب سب اس کے بعد اب گنجائش نہیں بچی۔ پھر جب عیسیٰ نے یہ محسوس کیا ان لوگوں کے اندر کفر، جب وہ آ گئے تو اب وہ اتنا حصہ اصل میں غلط سمجھ رہے ہیں، لیکن ہم اسے ایسے ہی مانیں، جو کچھ وہ مان رہے ہیں ویسے ہی مان کر چلے۔ تو اب اسی سیکوینس میں اب ایک جگہ یہ آ گئی، اب جب عیسیٰ نے یہ محسوس کر لیا کہ ان لوگوں کے اندر کفر ہے، قال من انصاری اللہ، تو لوگوں سے کہا کہ اب بتاؤ کون ساتھ دے گا اللہ کے کام میں، کون میرا انصار بن۔ اب بیچ کا سارا زندگی کا حصہ چھوڑ دیا گیا، ابھی حضرت مریم کو بشارت دی جا رہی ہے بچے کی، موقع وہ ہے۔ اب اس کے بعد پھر ان کو حمل رہ گیا، پھر وہ وہاں سے کہاں شفٹ ہوئیں، بیت المقدس سے، اور پھر کہاں چلی گئیں، اور پھر مختلف جگہوں پر، پھر پیدائش کے جو مرحلے گزرے اس میں سے بہت سی چیزیں بعض چیزیں قرآن میں دوسرے مقامات پر ہیں، بعض نہیں ہیں، ضرورت نہیں تھی۔ کیا کیا اسٹیجز آئیں، وہ جب لے کر آئیں تو لوگوں نے کیا کیا الزام لگائے، اس وقت کیا کیا پیش آیا، پھر وہ بچے کو لے کر چلی گئیں، کہاں کہہ رہی، پھر یہ حصے قرآن کے اندر نہیں ہے، ہمیں بعض بائبل سے ملتے ہیں۔ تب زندگی کا بڑا لمبا حصہ چھوڑ دیا گیا، حضرت مریم کی بشارت چل رہی ہے، اس کے فوراً بعد کیا ہے یہ بھی نہیں کہا کہ اب وہ نبی بن کر آ گئے۔ حضرت مریم کو بشارت چل رہی ہے، حضرت مریم کو ایک شبھ سوچنا، ایک گڈ نیوز دی جا رہی ہے، اور اس کے فوراً بعد آیت یہ آ رہی ہے۔ اور پھر جب عیسیٰ نے ان کے اندر کفر محسوس کیا تو کہا اب بتاؤ کون کون ساتھ دے گا اللہ کے راستے میں، میرا انصار کون بنے گا۔ پوری لائف بیچ کی چھوڑ دی گئی، ابھی تو پریگننٹ ہوئی بھی نہیں ہے، وہ حمل ٹھہرا بھی نہیں ہے، یہ اس وقت کا، اس کے بعد اگلی آیت یہ آ گئی، یہ بیچ کا سب چھوڑ دیا۔ میں مثال یہ دے رہا تھا، قرآن شریف بہت لمبے لمبے حصے بیچ کے بہت سے موقعوں پہ چھوڑ دیتا ہے کہ بعد آپ کو معلوم ہے، آپ نے قرآن شریف میں دوسری جگہوں پر پڑھے ہیں وہ ڈیٹیلز، اور بعض کی کوئی خاص ضرورت نہیں، اور بعد آپ خود فل کر سکتے ہیں، فل ان دی بلینکس۔ یہ ایک مثال تھی۔ دوسری ایک اور مثال یہ اصحاب کہف کا ذکر ہے، تشریح اس کی بہت تفصیل گزر چکی سورہ کہف کے اندر۔ انہم ان یظہروا علیکم یرجموکم او یعیدوکم فی ملتہم ولن تفلحوا اذا ابدا۔ یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب وہ کچھ لوگ جو تھے غار کے اندر، نوجوان جو بہت وہاں پر لوگوں سے الگ نکل کر انقلابی لوگ تھے، کرانتیکاری، اور وہ پھر ایمان والے تھے، کفر کا دور تھا، غار میں انہوں نے پناہ لی تھی۔ تو اب اس وقت وہ پھر آپس میں مشورہ، جب وہ بہت لمبے عرصے کے بعد، جسے یہ کہا جاتا ہے کہ اتنے 300 سال سوئے رہے، اس کی تفصیل گزر چکی سورہ کہف کے اندر۔ بہرحال اس وقت انہوں نے مشورہ کیا کہ اب ہمیں جانا چاہیے کچھ چیزیں خریدنے کے لیے بازار میں۔ تو آپس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر دیکھو تمہاری خبر مل گئی ان کو کہ کہاں ہو تم، تو پھر تمہیں یہ پتھر مار مار کے ہلاک کر دیں گے، اور یہ اپنے دین میں لوٹنے پہ، اپنے اس کفر کے اندر لوٹنے کے اوپر کمپیل کریں گے، مجبور کریں گے، اور پھر تو تم فلاح نہیں پا سکو گے۔ تو ذرا سا بچ بچ کر جانا، کہ ایسے لانا، اگر کوئی جائے تو احتیاط سے جائے۔ یہ آپس میں باتیں کر رہے ہیں وہ غار میں۔ وَكَذَلِكَ، اگلی
یہی اسی آیت میں، اگلی آیت بھی نہیں ہے۔ وَكَذَلِكَ عَثَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا۔ اب یہ درمیان میں وہ گئے، پھر وہاں کیا کیا ہوا، بستی کے اندر بڑی حیرانی پھیلی، پھر وہ سارے جو واقعات پیش آئے، پوری بھیڑ لگ گئی، ماحول بدل چکا تھا، وہاں پر لوگ کفر چھوڑ چکے تھے، ایمان والے اس درمیان میں بن چکے تھے۔ یہ سب کچھ نہیں ہے، ابھی اسی آیت میں ہی ہے، آیت کا اگلا حصہ ہی۔ اور اس طرح ہم نے ان لوگوں کی خبر ظاہر کر لی تاکہ لوگ سمجھ لیں کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے اور قیامت میں کوئی شک نہیں۔ یہی آیت چل رہی ہے ابھی آگے بھی۔ اذ یتنازعون بینہم امرہم، اب وہ لوگ آپس میں جب اس بات پہ تنازع کر رہے تھے، ڈسپیوٹ کر رہے تھے آپس میں، فقالوا ابن، کچھ لوگوں نے کہا ان کے اوپر جو ہے وہ ایک یادگار بناؤ، ایک میموریل بناؤ، ایک اسمرتی بناؤ۔ مر گئے، وہاں رہے، کیا بات چیت ہوئی، ابھی اسی آیت میں، اگلی آیت بھی نہیں۔ آپس میں غار میں مشورہ کر رہے ہیں کہ بھائی ذرا احتیاط سے جانا، نہیں تو تمہیں وہ لوگ مجبوراً پھر کفر میں لے جائیں گے زبردستی۔ اسی آیت میں ہی چل رہی ہے۔ اس کے بعد اب لوگ جو کہہ رہے ہیں کہ اب ان کے اوپر قبر بنائیں گے یا ایک مسجد بنائیں گے، کیا کریں گے؟ ربہم عالم بہم، تمہارا رب ہی زیادہ جانتا ہے کہ کیا ہوا تھا۔ قال الذین غلبوا علی امرہم لنتخذن علیہم مسجدا، لیکن پھر ڈومینیٹ ان لوگوں نے کیا جنہوں نے کہا یہاں پہ تو اس جگہ تو ہم ایک مسجد بنائیں گے۔ یہ ایک ہی آیت کے اندر غار میں مشورہ چل رہا ہے کہ بھائی ذرا احتیاط سے جانا۔ اس کے بعد پھر اب وہ لوگ بحث کر رہے ہیں کہ ان لوگوں کے اوپر تو ہم ایک مسجد بنائیں گے یا ان پہ کوئی ہم اسمرتی یا یادگار بنائیں گے، ایک ہی آیت میں۔ بیچ کا بہت لمبا گیپ ختم۔ وہ گئے، نکلے، وہاں پکڑے گئے یا جو کچھ بھی ہوا، حیران ہوئے لوگ، کون سا لباس، کتنے کافی دنوں کا، یہ تو یہ وہی لوگ ہیں وہی جو بہت دنوں سے غائب تھے۔ وہاں کا ماحول بدل چکا تھا۔ پھر اس کے بعد کیسے ان کا انتقال ہوا، کتنے عرصے کے بعد ہوا، اب یہ کوئی تفصیل نہیں ہے۔ اسی آیت کے اندر کہا کہ ان کے لفظ مرنے کا بھی نہیں آیا کہ جب وہ مر گئے، اگلا یہ آیا کہ اب وہ لوگ آپس میں ڈسپیوٹ کرنے لگے کہ ان کے اوپر اس میں یادگار بنائیں گے کوئی، مسجد بن، پھر یہ ہوا کہ مسجد بنا دی گئی ہے، ان لوگوں نے ڈومینیٹ کیا۔ تو قرآن شریف بہت لمبے لمبے ایونٹس بیچ کے چھوڑ دیتا ہے بیچ میں سے، کہ اس جگہ جہاں ہم تمہیں جس صورت میں جس جگہ یہ بات آئی ہے وہاں اس حصے کی کوئی امپورٹنس نہیں ہے، تم خود فل ان دی بلینکس کر لو یہاں کہ اس کے بعد وہ مر گئے کچھ عرصے کے بعد یا جیسے بھی، اور پھر لوگوں میں یہ بحث چلی، جس چیز کی زیادہ امپورٹنس ہے سمجھانے کی بس اسے رکھا گیا۔ یہ سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اب یہ سمجھنا اس لیے ضروری ہے کہ مرنے کے بعد، قبر کے بعد، یہ جو پھر باریک باریک باتیں نکالی جاتی ہیں الفاظ سے کہ صاحب دیکھیے مرے اور مرتے گئے جنت میں، مرتے گئے جہنم میں، قرآن کہہ رہا ہے، یہ بیچ کا چھوڑ دیا گیا حصہ۔ ایک جگہ بتا دیا گیا کہ بہت لمبا حصہ ایک برزخ کا بھی ہے، یہ بیچ کا حصہ چھوڑ دیا گیا۔ اس کی ڈیٹیلز بتانی نہیں ہے، ڈیٹیلز تمہاری سمجھ میں نہیں آئیں گی، ارریلیونٹ ہیں تمہارے لیے۔ ہاں بڑی سخت ذہنی تکلیف یا اس کے اندر دونوں طرح کی، یا بہت اچھی اس کی حالت کے اندر ہوتے، اس کی ڈیٹیلز کوئی نہیں بتائی ہیں۔ برزخ ہے، ایک آڑ ہے۔ اب اس کے بعد پھر وہ حصہ ہے جو بے حد اہم ہوگا، جو ہمیشہ کے لیے ہوگا، تو وہ درمیان میں چھوڑ دی جاتی ہے، اس سے غلط فہمی ہوتی ہے اس ڈیٹیل سے۔ اب برزخ کا جو لوگ انکار کرتے ہیں ان کی دلیل، اب یہ یہاں تک وہ حصہ تھا جو مجھے کچھ باتیں سمجھانی تھی برزخ کو سمجھنے کے لیے، جس کی وجہ سے لوگوں کو غلط فہمیاں ہوئی ہیں۔ اب یہاں سے میں ان پوائنٹس کو لے کر چل رہا ہوں کہ جو لوگ برزخ کا انکار کرتے ہیں وہ کیا دلیلیں دیتے ہیں۔ کہ وہ یہ کہتے ہیں، ایک تو یہ کہتے ہیں کہ صاحب قیامت میں قرآن کہہ رہا ہے لوگ نیند سے اٹھیں گے اپنی اپنی قبروں سے۔ دیکھیے یہ سورہ یاسین کی آیت ہے، قالوا یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا۔ وہ یہ کہیں گے کہ ارے ہماری نیند سے، ہماری آرام گاہ سے کس نے ہمیں، نیند کی حالت سے ہمیں کس نے جگہ دیا، کس نے اٹھایا؟ اس وقت وہ یہ کہیں گے۔ تو پھر یہ برزخ کیسی، یہ درمیان کا اتنا لمبا پیریڈ کہاں ہے؟ وہ تو قبروں سے نکلتے یہ کہیں گے۔ اس سے پہلی آیت دیکھیے، وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، سور میں پھونکا جائے گا قیامت، فَإِذَا هُم مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ، اور وہ سب اپنی اپنی قبروں سے نکل کر اپنے رب کی طرف دوڑے چلے آئیں گے۔ اس کے بعد یہ آیت آئی ہے، درمیان میں چھوڑ دیا گیا، جیسے میں نے آپ کو اصحاب کہف کا دیکھا کہ درمیان میں بڑے ایونٹس چھوڑ دیے جاتے ہیں۔ وہ کہیں گے کہ ہائے ہماری کمبختی بربادی، یہ ہمیں کس نے ہماری اس حالت سے اٹھا دیا۔ اور لفظ نیند جو آیا ہے یہ اس لیے آیا ہے کہ جب وہ ان برزخ سے نکل کر ان باڈیز کے ساتھ دوبارہ ایسوشیٹ ہوں گے تو یہ باڈیز تو پھر ایک موت یا نیندی کی حالت میں تھی، تو کہیں گے کیا ہو گیا یہ اس پیریڈ کے اندر، اس بیچ کے اندر، یہ وہی بہت اچھی تھی جس کے اندر ہم تھے، باقی تو اور ادھر کرتے تھے، صبح شام آگ
ہمیں ٹھکانہ دکھایا جاتا تھا اور ہمارے ساتھ میں بھی اچھے. تو یہ اس نیند کی حالت سے یہ کہیں گے وہ جو لوگ جہنم میں جانے والے ہوں گے کہ اب جب اس باڈی کے ساتھ ایسوسیٹ ہو گئے، اب وہ برزخ ختم ہو گئی، دوبارہ ان جسموں کے اندر آئے، تو یہ تو پھر نیند ہوئی کہیں گے کہ یہ ہمیں نیند کی حالت سے کس نے اٹھا دیا. وہ لائف تو بیچ کی برزخ والی ختم ہو گئی، وہ ایک نیند جیسی گزری. قرآن ایک اعتراض یہ آتا ہے کہ قرآن میں صرف 2 موتوں کا ذکر، تیسری موت کا ذکر نہیں ہے برزخ سے، یہ میں سمجھا چکا. وہ آیتیں یہ ہیں کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم، تم کیسے کفر کر سکتے ہو، پہلے تو تم نان لیونگ تھنگ تھے، اس کے بعد تمہیں لائف دی اللہ نے، ثم یمیتکم، پھر مارا جائے گا، موت دی جائے گی، ثم یحییکم، پھر زندہ کیا جائے گا. 2 بار 2 موتوں کا ذکر ہے، ایک بار نان لیونگ تھے، ایک بار جب ہم زندہ ہو گئے تو پھر مارا جائے گا. قرآن میں کسی تیسری موت کا ذکر نہیں ہے. پھر یہ برزخ سے موت کیسے ہو گئی؟ تو میں سمجھا چکا ہوں اسے. آیت دکھا رہا ہوں کہ جن آیتوں کو رکھا جاتا ہے قالوا ربنا امتنا اثنتین واحییتنا اثنتین، وہ یہ کہیں گے کہ ہمیں 2 بار موت دی گئی، 2 بار زندگی دی گئی. تو اب پھر وہ کہیں گے کچھ یہاں سے بچنے کا بھی راستہ ہے. تیسری موت کہتے ہیں قرآن میں ذکر ہی نہیں ہے. کہاں نہیں ہے؟ برزخ موت کا تعلق صرف ان جسموں سے ہے اور اس دنیا سے ہے، صرف اسے موت کہا گیا ہے. اب تصور یہ آ رہا ہے کہ وہاں سے بھی نکلیں گے تو اسے بھی وہ بھی موت، اسے موت قرآن نے نہیں کہا ہے، وہ موت کو ایسوشیٹ ہی اس سے نہیں کیا ہے. تو یہ بلا وجہ غلط فہمی ہے کہ وہاں سے برزخی جسموں سے ادھر آنا موت نہیں ہے. موت تو اس جسم کے اوپر واقع ہوتی ہے جو مادی جسم ہے بس، ورنہ موت نہیں ہوتی. نفس پہ کوئی موت نہیں آتی، نفس تو کنٹینیو کرتا ہے آگے. موت سے گزرا، موت کا ذائقہ چکھا، یہ کہا گیا ہے، مرا نہیں ہے. موت کا ذائقہ چکھا، گزر گیا، یہ اس جسم کے اوپر موت آئی تھی. پھر یہ اعتراض ہوتا ہے کہ جو انہی لوگوں کا جو انکار کرتے ہیں کہ ایسا برزخ ورزخ کچھ نہیں ہے بیچ میں، کہ جو دفن نہیں ہوئے، کہیں ڈوب کر مر گئے، کسی جانور نے کھا لیا، جن کے جلا دیا گیا، راکھ اڑا دی گئی، ان پر برزخ کی جزا اور سزا کیسے امپلیمنٹ ہوں گے؟ اچھا بدلہ یا برا بدلہ، یہ جو اچھے احساس، تکلیف کا احساس، تو برزخی باڈیز کے ساتھ ہوں گے. یہ تو جواب آ چکا اس کا. جو چیزیں پہلے ایکسپلین کی، اعتراض ہی ختم ہو جاتے ہیں، جو اس لیے میں نے پہلے وہ چیزیں ایکسپلین کی. میں اعتراض دکھا رہا ہوں کہ یہ اعتراض تھے، تو وہ سارے اعتراض ختم ہو جاتے ہیں. اور وہ تو پھر اپنی جگہ پر آخری طور پر ہے ہی کہ قیامت کے دن تک، وہ آیت جو آل فرعون والی آپ دیکھ چکے، قیامت کے دن تک ان کے درمیان میں ایک برزخ ہے، ایک آڑ ہے، اور اس میں صبح شام آگ کو ان پر پیش کیا جاتا ہے. وہ خالی ایسے نہیں کہ مردہ جس میں باڈی ہے وہ کہیں کہیں ہے اور وہ اب قیامت کے دن جو ہے اکٹھا کر دیا جائے گا. اس درمیان میں ان کی ایک لائف ہے، یہ تو ثابت ہو ہی چکا ہے. لیکن یہ جو اعتراض رکھتے ہیں ان کے جواب آ گیا ہی، میں ایکسپلین کر چکا جو چیزیں پہلے، اس سے جواب خود بخود ہو جاتے ہیں. اب یہاں سے بعض وہ چیزیں ہیں کہ جسے دونوں اپنے اپنے فیور میں یوز کرتے ہیں ان آیتوں کو. وہ لوگ بھی جو برزخ، جن میں بہت آپس میں ڈفرینسز ہیں، وہ سب ڈفرینسز بھی میں بھی سمجھا کرتا چلا جاؤں گا. کچھ نے کہا، میں موٹی موٹی سی صرف 1-2 باتیں رکھ رہا ہوں. کچھ نے کہا کہ برزخ، کچھ لوگ تو ایسے ہوتے ہیں جو ڈائریکٹ جنت میں بھیج دیے جاتے ہیں مرتے ہی، کچھ کو ڈائریکٹ مرتے ہی جو ہے وہ نرک میں بھیج دیا جاتا ہے، جہنم میں. اور کچھ لوگ ہیں ان کے ساتھ میں یہ گزرتا ہے عالم برزخ. ایک بڑے مفسر نے یا ایک جدید مفسر نے یہ رائے ظاہر کی. باقی بڑی اکثریت یہ جو ہے وہ یہ کہتی ہے کہ جہنم جسے کہا جا رہا ہے کہ مرتے ہی کہ اب جاؤ جہنم میں، وہ اصل میں یہ عالم برزخ ہے. اور یہ لوگ جو انکار کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں دیکھیے کہا جا رہا ہے جہنم میں جاؤ، تو اسی وقت سے جہنم شروع ہو گئی. میں ان آیتوں کو دکھاتا ہوں. اس سے دونوں لوگ اپنے اپنے مطلب نکالتے ہیں، انکار کرنے والے بھی اور برزخ کو ماننے والے بھی. یہ سورہ نحل کی آیت نمبر 28، الذین تتوفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم. وہ لوگ جن کو فرشتوں نے ایسی حالت میں وفات دی کہ وہ انہوں نے اپنے نفسوں پر بہت ظلم کیا تھا. فالقوا السلام، اب وہ بڑی پھر مصالحت کی، کمپرومائز کی، یا اس کی بہت نرم بات اور یہ وہ اس طرح کی بات کریں گے ان سے فرشتوں سے وہ لوگ. ما کننا نعمل من سوء، ہم نے تو کوئی برا نہیں کیا تھا، ہم تو ٹھیک. بلا کیوں نہیں، ان اللہ علیم بما کنتم تعملون، تم جو کچھ بھی عمل کرتے رہے تھے اللہ جانتا ہے سب کو. یہ سبب، یہ ایکسکیوز مت دو. یہ آیت جو ہے وہ رکھی جاتی ہے کہ، اور پھر اس کے بعد اگلی آیت فادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا. ابھی فرشتے جان کھینچ رہے ہیں، اب جہنم کے دروازے کھل کے جاؤ، اب اس کے اندر رہو. فلبئس مثوى المتکبرین، تو کتنا برا ٹھکانہ ہے ان تکبر کرنے والوں. اس پر وہ لوگ
جو لوگ انکار کرتے ہیں وہ کہتے ہیں دیکھیے فوراً فرشتے جان نکال رہے ہیں، فوراً کہا جا رہا ہے اب جہنم میں جاؤ. اور جو لوگ برزخ کو مانتے ہیں وہ اس جہنم ہی کو کہتے ہیں، یہی اسی کو تو کہا جا رہا ہے. اب جو تو عالم برزخ کو کہا جا رہا ہے کہ اب تمہاری جہنم شروع ہو رہی ہے، اس جہنم کو نہیں کہا جا رہا. دونوں کی بات غلط ہے، دونوں کو غلط ہے. درمیان میں چھوڑ دیا گیا پارٹ برزخ، یہ ایک جگہ سمجھا دیا گیا، بتا دیا گیا، اس کی ڈیٹیلز کی ضرورت نہیں ہے. تو درمیان اسے پھر ذرا سا وہاں سے سمجھیے. آیت نمبر یہ 29 تھی، 27 سے سمجھیے، ایک اور آیت پہلے. ثم یوم القیامت یخزیہم، یہ مرتے وقت کی بات ہی نہیں ہے، جان نکالتے وقت کی. یہ غلط فہمی ہوئی تھی، جان نکالتے وقت کا ذکر ہی نہیں ہے. قیامت کے دن ان کو ذلیل کیا جائے گا. وَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِي الَّذِينَ كُنتُمْ تُشَاقُّونَ فِيهِمْ، اور ان سے کہا جائے گا کہ بڑا جن کے تم کٹر تھے جن لوگوں کے لیے، اب کہاں ہیں تمہارے وہ شریک، اب ہیں کہاں؟ یہ قیامت کے دن کی بات ہے. قال الذين اوتوا العلم، جن کو اللہ نے علم دیا گیا تھا، وہ کہیں گے ان الخزي اليوم والسوء على الكافرين، کہ آج بے شک کافروں کے لیے جو ہے وہ بہت رسوائی کا دن ہے. اب آئی وہ آیت 28ویں، الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي انفسهم، یہ بات ہو رہی ہے قیامت کے دن. اس دن کہا جا رہا ہے کہ وہ لوگ جو تھے قیامت کے دن، یہ کہا جا رہا ہے وہ لوگ جو اہل علم تھے وہ یہ کہیں گے اب آج کافروں کے لیے بہت ذلت کا عذاب ہے، تو دن قیامت کا ہے یہ حساب کا. تو اب وہ لوگ جو ہوں گے کہ جن کی جان فرشتوں نے ایسی حالت میں نکالی تھی، یہ جان نکالتے وقت کا ذکر تھا ہی نہیں اس آیت کے اندر، اب اسے ریمائنڈ کرایا جا رہا ہے کہ اس وقت وہ لوگ جن کی جان فرشتوں نے اس حالت میں نکالی تھی کہ انہوں نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا تھا، اور وہ کہیں گے کہ بھئی ہم نے تو کوئی برا نہیں کیا تھا. تو ان سے کہا جائے گا کہ نہیں، تمہارے جتنے عمل تھے اللہ کو معلوم ہے سب. اور ان سے کہا جائے گا اب تم جہنم میں داخل ہو جاؤ. فَادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا، اب جہنم کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ، اب تمہیں یہیں رہنا ہے. یہ قیامت کے دن کا ذکر ہے، وہ تو صرف ریمائنڈر کے طور پہ کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کی فرشتوں نے ایسے جان نکالی تھی. اب اس آیت کو جب آیت نمبر 28 سے خالی لے لیا جاتا ہے، 27 سے نہیں لیتے، تو یہ کہہ رہے ہیں، اس پر دونوں اپنی اپنی بحثیں کر رہے ہیں. یہ تو کہہ رہے ہیں کہ انکار کرنے والے کہہ رہے ہیں دیکھیے فرشتے جان نکال رہے ہیں، اور اس کے بعد کہا کہ اب اس میں داخل ہو جاؤ جہنم میں، تو جان نکالتے بھیج دیا جاتا ہے جہنم میں. اور وہ جو برزخ والے ہیں وہ جہنم کو ہی برزخ کہہ رہے ہیں، کہ وہ کہتے ہیں نہیں جہنم جیسے کہا گیا نا یہ برزخ ہے. دونوں کو غلط فہمی ہوئی. یہ تذکرہ ہی جان نکالتے وقت کا نہیں ہے. یہ تذکرہ تو جب آیت نمبر 27 سے ہم اسٹارٹ کرتے ہیں، ایک آیت اور پہلے سمجھ میں آتا ہے کہ قیامت کے دن وہ لوگ جنہوں نے بہت اپنے آپ پر ظلم کیا تھا ان سے کہا جائے گا آپ جہنم میں داخل ہو جاؤ. یہ وہ لوگ ہوں گے جو جب فرشتے جان نکال رہے تھے اس وقت جن سے یہ بات ہوئی تھی، یہ وہ لوگ ہوں گے. یہ تو خالی بیچ میں ایک ریمائنڈر تھا. اب دونوں اس سے تو لفظ جہنم جہاں آیا برزخ کے لیے نہیں آیا ہے، لفظ جنت جہاں آیا وہ برزخ کے لیے نہیں آیا ہے. ہمارے برزخ والے جتنی موٹی موٹی کتابیں لکھتے ہیں وہ سب جہنم اور جنت جو ہے وہ کہتے ہیں جنت جہنم اس بیچ کے حصے کے لیے کہا گیا ہے. اس کے بعد وہ قیامت والی جنت اور جہنم ہوگی. جنت اور جہنم صرف اسی کے لیے کہا گیا ہے. برزخ میں نہ کوئی جنت، برزخ میں کوئی جہنم نہیں، کہیں نہیں، کہیں کسی جگہ نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا نہ قرآن نے یہ بات کہی. غلط فہمی یہ ہے. دیکھیے اور دکھاؤں غلط فہمیاں بالکل ایسے ہی آیت ہے، اس کی تفصیل میں نے نہیں رکھی ہے. سورہ نساء کی آیت یہ بھی بالکل کہتی ہے ان الذین توفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم، فرشتے جن کی جان اس حالت میں نکالیں گے کہ انہوں نے اپنے نفسوں میں بہت ظلم کیا تھا. قالوا فیما کنتم، وہ کہیں گے یہ کس حالت میں تھے تم اس وقت، یہ جب ظلم کر رہے تھے. تو جب قالوا کننا مستضعفین فی الارض، وہ کہیں گے ہم زمین میں بڑے کمزور تھے، دلت تھے، ہمیں کچلا گیا تھا اس لیے ہم کچھ نہیں کر سکے، یہ بڑے لوگوں نے دبا رکھا تھا. قالوا الم تکن ارض اللہ واسعۃ فتہاجروا فیہا، تو فرشتے کہیں گے اللہ کی زمین بہت وسیع نہیں تھی تم ہجرت کر جاتے. فاولئک، یہ وہ لوگ ہیں مأواہم جہنم جن کا ٹھکانہ جہنم ہوگا. یہ بتایا جا رہا ہے، یہ کب کہا جا رہا ہے کہ ابھی جہنم میں جا رہے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ جہنم اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے. تو کسی جگہ یہ نہیں کہ اس کے مرنے کے بعد فوراً جہنم ہے یا مرنے کے بعد فوراً جنت ہے. دیکھیے یہ ہے حضرت نوح اور لوط کی بیویوں کے بارے میں قرآن شریف میں سورہ تحریم کے اندر آیت نمبر 10. ان دونوں سے کہہ دیا گیا قیل ادخلا النار مع الداخلین، آگ میں جانے والوں کے ساتھ اب تم بھی جاؤ آگ کے اندر. ان سے یہ کہہ دیا گیا، ان کو یہ بتا، ان سے یہ کہہ دیا گیا. تو یہ کہہ دیا گیا یہ بھی قیامت کے دن ہے کہ اچھا وہ کہہ دیا گیا کا اصل مطلب ہے کہا جائے گا. یہ میں آگے بتاؤں گا. پھر دیکھیے یہ جو ہے نا کہہ دیا گیا، تو یہ نہیں ہے کہ مرتے کہہ دیا گیا کہ اب جاؤ اسی وقت سے جہنم کے اندر. یہ ان کی بھی
ان کے لیے بھی میں عرض کر رہا ہوں جنہوں نے یہ کہا کہ کچھ لوگوں کو تو فوراً بھیج دیا جاتا ہے برزخ باقی. اب یہ برزخ والے کہتے ہیں النار آگ، یہ النار آگ میں داخل ہو جاؤ، یہ برزخی زندگی کے لیے ہے. اور جو انکار کرتے ہیں وہ کہتے ہیں دیکھیے مرتے تو کہا جا رہا ہے اب جاؤ جہنم میں. یہ تینوں لوگ اپنے اپنے اس سے نکالتے ہیں، بیچ کا وہ گیپ ہے. برزخ والے تذکرہ کہیں نہیں کیا گیا ہے. مثال دیکھیے، یہ قیلا ان سے کہہ دیا گیا، اس کا مطلب کیا ہے؟ قرآن شریف کے اندر جو وہ ایسے تمام چیزیں جن کا ہونا بالکل یقینی ہے ان کو کہا گیا ایسے کہ جیسے ہو گیا. یہ دیکھیے اس صورت کی آیت، سورۃ زلزال کی، اذا زلزلت الارض زلزالہا، جب زمین ایک زبردست زلزلے کے ساتھ ہلا ماری جائے گی. زلزلت یہ پاسٹ ٹینس ہے، ہلا دی گئی. وہ زبردست قیامت کا زلزلہ ابھی نہیں آیا ہے. ورڈز کیا ہیں؟ زمین بڑے زبردست زلزلے کے ساتھ ہلا دی گئی، یہ پاسٹ ٹینس ہے. یہاں ٹرانسلیشن ہم کرتے ہیں ہلا دی جائے گی، مطلب یہی ہے. تو جس چیز کا ہونا بالکل 100% ایشورڈ ہے اسے قرآن پاسٹ کی لینگویج میں کہتا ہے یہ ہو گیا. یہ سمجھو کہ ہوا رکھا ہے، ایسا ہونا لازم ہے. تو اس کی فیوچر کی لینگویج کو پاسٹ کی لینگویج میں کہتا ہے کہ یہ اتنا یقینی جیسے ہو گیا، اتنا یقینی ہے. درمیان میں وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، اور زمین نے اپنے سارے بوجھ نکال پھینکے. یہ اتنا یقینی ہے کہ جیسے کہ نکال پھینکے. اس کا ترجمہ آپ کہیں پڑھ لیجئے کہ چاہے جس جگہ پر، اور جب زمین اپنے سارے بوجھ نکال پھینکے گی. وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا، قَالَ مانے کہا، یقول کہے گا یا کہتا ہے. قال انسان نے کہا یہ کیا ہو رہا ہے، ما لہا اس زمین سے کیا ہو گیا ہے. وقال الانسان ما لہا، انسان کہے گا. یہ تو جو اتنے ایشورڈ واقعات ہیں جس کا آنا یقینی ہے، تو یہ ایسا ہے جیسے ہو گیا. تو قرآن فیوچر کی لینگویج کو ایسے واقعات میں فیوچر کی لینگویج کو پاسٹ ٹینس میں لکھتا ہے، ایسا ہے جیسے ہو گیا. یہ میں نے مثال دی ہے آپ کو. اور مثال ابھی گزری ہے یہ آیت، اس کی مثال وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، سور میں پھونکا گیا، یہ نہیں پھونکا جائے گا. وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، سور میں پھونکا گیا، فَإِذَا هُم مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ، تو پھر وہ اپنے اپنے قبروں سے نکل کر اپنے رب کی طرف دوڑ لگائیں گے. وَنُفِخَ، جب سور میں پھونک دیا گیا، ابھی نہیں پھونکا گیا ہے. ٹرانسلیشن ہم کرتے ہیں جب سور میں پھونکا جائے گا، وہ اتنا یقینی ہے کہ ہوگا. قَالُوا يَا وَيْلَنَا، وہ کہیں گے نہیں، وہ کہیں گے کے لیے ورڈ آتے ہیں یقولون. قالو، انہوں نے کہا، ان سب نے قیامت کے دن یہ کہا، یا ویلانا یہ کیا ہو گیا، بم باسنا میں مقدنا، کتنے اٹھایا ہماری نیند سے. اس کا ترجمہ ہم کرتے ہیں وہ کہیں گے، ہے ورڈز ہیں، انہوں نے کہا. ایسے ہی یہ ہے مما خطیاتہم، یہ قوم نوح کے لوگوں کے لیے. اور ایسے ہی وہ تھا، اسے میں واپس لا رہا ہوں. حضرت نوح اور لوط کی بیویوں سے کہا گیا، اصل ترجمہ ہوگا ان سے یہ کہا جائے گا اب جاؤ تم جہنم میں. وہ جس کفر کی حالت میں جو کچھ انہوں نے کیا تھا وہ اتنا یقینی تھے کہ اب جانتے، ان سے یہ کہا جائے گا. اب یہ جو کہا گیا ہے اس سے دھوکہ ہوتا ہے کہ ان سے یہ کہہ دیا گیا مرتے کہ اب جاؤ جہنم میں، ان سے یہ کہا جائے گا. یہ مثالیں میں نے ساری دکھائی نہیں. اور ایسے ہی یہ حضرت نوح کے جو قوم کے لوگ تھے، مما خطیاتہم اغرقوا فادخلوا نارا، وہ اپنے گناہوں کے سبب غرق کر دیے گئے اور اس کے بعد آگ میں داخل کر دیے گئے. اب جو برزخ کا انکار کرتے ہیں کہتے ہیں دیکھیے ڈوبتے ہی تو کہا کہ آگ میں گئے، کہ اب جاؤ آگ میں. اور دوسرے اور لوگ جو برزخ کو مانتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ جہنم جسے کہا جا رہا ہے آگ، وہ یہی برزخ کی زندگی کو کہا جا رہا ہے کہ اب جاؤ، اب تمہاری یہ برزخ کی شروع ہو رہی ہے، اس میں جہنم میں جلو آگ میں. دونوں باتیں غلط ہیں. یہ قوم کے لوگ جو ہے وہ غرق کر دیے گئے. پھر قیامت کے دن ان سے کہا جائے گا، یہ ٹکڑا درمیان میں انڈرسٹوڈ ہے، اس لیے کہ آپ نے قرآن سمجھا ہوا ہے، ساری چیزیں جانتے ہیں، سب ایکسپلین کر دی گئی ہیں، ٹکڑا چھوڑ دیا گیا درمیان میں. ان سے یہ کہا جائے گا قیامت کے دن اب جاؤ آگ میں، اب آگ کے اندر داخل ہو جاؤ. تو ایک جنت والا مثال سورہ یاسین کے اندر ہے کہ اللہ نے دو نبی بھیجے وہاں پر، لوگوں نے جھٹلایا کسی قوم کے اندر. ایک تیسرا شخص دوڑتا ہوا آیا اور اس نے کہا کہ یہ سچے ہیں، انہیں مانو. وہاں یہ بھی نہیں ہے کہ اسے قتل کر دیا،
یہ خود سمجھ لیجیے، وہ بھی چھوڑ دیا قرآن نے۔ قیل ادخل الجنہ، اس سے کہا گیا جاؤ جنت میں۔ قال یا لیت قومی یعلمون، تو اس نے کہا کاش میری قوم اس بات کو جانتی ہوتی کہ میرے بما غفر لی ربی، میرے رب نے میری مغفرت فرمائی، وجعلنی من المکرمین، اور مجھے عزت والوں میں داخل فرمایا۔ قیل ادخل الجنہ، تو یہ اس سے اس وقت کہا گیا اب تم جنت میں جاؤ گے، اب تم یہ نہیں کہ ابھی داخل ہو جاؤ، اب تمہارا ٹھیک، یہ کہا گیا۔ تو یہ ساری چیزیں سمجھنے کی ہیں اس شکل میں، چونکہ وضاحت کر دی گئی بہت درمیان میں کہ درمیان میں ایک وقفہ ہے، اس وقفے کو قرآن نے ہر جگہ ذکر نہیں کیا، آپ کو معلوم ہو گیا، اسے گیپ دیتا چلا گیا۔ نہ اس کا یہ مطلب ہے اب تم جہنم میں جاؤ کا مطلب کہ برزخ کو جہنم کہا جا رہا ہے، نہ برزخ کو جنت کہا جا رہا ہے، تو ان دونوں لوگوں سے سہ ہوا ہے۔ یہ بیچ کے ایونٹس قرآن چھوڑ دیتا ہے، تو برزخ کا ایونٹ ہر جگہ چھوڑ دیا ہے۔ اب بعض لوگ جہنم ہی کو برزخ کہہ رہے ہیں، اور بعض لوگ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو مرتے جہنم میں گیا، بیچ میں برزخ ہے ہی نہیں، تو ان دونوں کو سہ ہوا ہے ان آیات سے۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، اصل میں آتے آتے میں نے یہی آیات اس کے اندر کی یہ پاسٹ ٹینس، اور یہ میں نے سوچا تھا سمجھ میں زبانی نہیں آئیں گی، تو پھر مجھے 15-20 منٹ لگ گئے، اس کی وجہ سے دیر سے شروع کیا تھا، یہ درمیان میں جو میں نے دی آپ کو۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، ان لوگوں کو مردہ مت سمجھنا جو اللہ کی راہ کے اندر قتل کیے گئے، بل احیاء عند ربہم یرزقون، وہ زندہ ہیں اپنے رب کے پاس، اپنے رب کے نزدیک ان کو رزق ملتا ہے۔ پہلی بات تو یہ سمجھ لیجیے کہ ان کا رزق کوئی ایسا نہیں ہوتا جن چیزیں آپ کھاتے ہیں، رزق کا کیا مفہوم ہے اللہ جانے کہ ان کو رزق کیسے دیا جاتا ہے۔ دوسری بات یہ سمجھ لیں کہ یہ جو کہا گیا کہ یہ زندہ ہے، تو فرعون آل فرعون کو سزا کیسے ہو رہی ہے؟ وہ بھی زندہ ہے، باڈیز بات کی ختم ہو گئی، فرعون کی یہاں پہ رکھی ہوئی ہے، لیکن ایسی جیسے ایک ڈیڈ باڈی رکھی ہوئی ہے، وہ اپنے برزخی جسموں کے ساتھ سب زندہ ہیں۔ نفس ایک لائف سے دوسری لائف میں انٹری کو موت کہتے ہیں، تو نفس جو ہے وہ موت کا ذائقہ چکھتا ہوا آگے بڑھ جاتا ہے۔ روح کے لیے تو ہوتے ہی نہیں، لفظ موت کہیں آیا ہی نہیں، یہ نفس کے ذائقہ چکھنے کی بات آئی کہ نفس کا ذائقہ چکھتا ہوا نفس آگے بڑھ جاتا ہے اگلی زندگی کے اندر، جسم پر موت واقع ہوتی ہے، جسم پر موت آتی ہے۔ تو اس میں وہ سب زندہ ہیں، ان کو کیوں کہا گیا صرف؟ یہ تو ان کو سمجھایا گیا ہے کہ جو وہ اعتراض کرتے تھے کہ دیکھو مانے نہیں مارے گئے، کہا کہ تم غلط سمجھ رہے ہو، ان کو جیسی روزی مل رہی تم سوچ بھی نہیں سکتے، زندہ ہیں، تم انہیں مردہ کہہ رہے ہو، یہ سب زندہ ہیں۔ تو یہ خاص طور سے اس چیز کو، اس تصور کو ختم کرنے کے لیے اس کی وضاحت کی گئی کہ وہ زندہ ہیں۔ عند ربہم، اپنے رب کے پاس۔ اب اس سے بھی یہ ہوتا ہے کہ سب جنت میں ہیں سیدھے۔ یہ برزخ تو سب کے لیے ہے، درمیان کا حصہ نبیوں کے لیے بھی ہے، شہداء کے لیے بھی ہے، کافروں کے درمیان کے لوگوں کے لیے بھی ہے، جن کے کچھ اچھے عمل ہیں کچھ برے ہیں، سب کے لیے ہے درمیان کا حصہ۔ اب جو کچھ ہوگا وہ آخرت میں ہوگا، نہ کوئی جنت میں گیا نہ کوئی جہنم میں گیا، وہ اپنے رب کے پاس ہے۔ اب یہاں سے یہ ہوئی کہ علیین ہے، کسی نے کہا علیین جنت کے اندر ہے، روحیں وہاں جا کر رہتی ہیں، اچھا شہداء کی تو خیر رہتی ہی ہیں، اور وہ تو اللہ کے پاس ہیں۔ یہ عند ربہم سے دھوکا ہوا ہے، اپنے رب کے پاس، اپنے رب کے نزدیک۔ یہ عندہ کا لفظ دوسری جگہ دیکھیے قرآن میں، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں زیادہ بزرگی والا، زیادہ عزت والا تمہارے اللہ کے نزدیک تو وہ ہے جو تم میں زیادہ تقوی والا ہے۔ تو کیا پہنچ گئے وہاں پر ابھی؟ یہی ہے نا، عند لفظ آ گیا اللہ کے نزدیک، یعنی ان دی آئیز آف اللہ، اللہ کے نزدیک۔ یہ عند کا لفظ کا مطلب یہی نہیں ہوتا ہے کہ آپ جغرافیکلی کوئی قریب بیٹھا ہوا ہے برابر میں۔ تو یہ جو آیت تھی اس میں عندہ سے یہ دھوکا ہو رہا ہے، بل احیاء، اور اللہ کی نظر میں تو زندہ ہی ہیں وہ، تمہاری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ ان کی زندگی کیسی ہے۔ یہ عندہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ یہ الگ بات ہے کہ بتا دیا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ انہوں نے تو اپنی زندگی سے ثبوت دے دیا، اپنی جان دے کر ثبوت دے دیا ایمان پر ہونے کا، اس سے اور کوئی بات بڑی بات ہی نہیں ہوتی جو شہادت دے دی انہوں نے۔ اس لیے کہ شہید لفظ کا مطلب تو مرا ہوا ہے ہی نہیں، شہید کا مطلب ہے گواہ، انہوں نے اپنی پوری زندگی سے گواہی دے دی، اس لیے اسے شہید کہا جاتا ہے کہ انہوں نے تو اپنی زندگی سے گواہی دے دی، ان کا حساب نہیں ہوگا، یہ بے حساب جائیں گے۔
لیکن حساب کے دن ان کا حساب نہیں ہوگا، باقی لوگوں کا حساب ہوگا۔ بعض گواہیاں نبیوں سے بھی لی جائیں گی، ان کی قوموں کے لیے پیغام پہنچایا تھا آپ نے، کیسے پہنچایا تھا یہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں، بعض گواہیاں ان سے انبیاء سے بھی لی جائیں گی حساب کے دن۔ تو ایسا نہیں کہ وہ جنت جہنم ان کی سب کی شروع ہو گئی، کسی کی نہیں شروع ہوئی، سب کی بات کو ہوگی۔ سب کے لیے عالم برزخ ہے، یہ عالم برزخ تھا جہاں انبیاء کو نماز پڑھائی، یہ عالم برزخ تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ موسیٰ گزر رہے ہیں اور یہ موسیٰ ہیں، ان کا یہ حلیہ ہے اور لبیک کہتے ہوئے جا رہے ہیں، یہ یونس ہیں۔ تو وہ لوگ کہاں ہیں، یہ بھی ضروری نہیں کہ زمین پر نہ ہو، مطلب ان کی رینج، یہ نہیں کہہ رہا کہ صرف اسی زمین پر ہوتے، ان کی کیا رینج ہے، لیکن یہ بھی ضروری نہیں کہ زمین پر آنا ان کے لیے ناممکن ہو۔ ان کے لیے بھی جو اہل کفر ہیں، آیا نہیں کہیں، تجربوں سے، بہت کثرت سے تجربات سے ہے صاحب، بہت کثرت سے، کہیں لکھا نہیں ہے، کہیں یہ بھی نہیں لکھا ہے کہ اب یہاں پر اب یہاں نہیں ہے اس جگہ پر۔ لوگوں کو، ان کو، غیر مسلموں کو اپنے جن کو بڑا تعلق ہوتا ہے وہ دادی نظر آئیں، اس میں یہ تو کہا جا سکتا ہے کہ یہ وہم ہے، دماغ کا وہم ہے، محبت بہت تھی، نظر آئیں کہ دادی آئی تھی، لیکن ایسے بھی بہت واقعات ہیں جہاں انہوں نے کوئی خبر دی یہ مت کرو، یہ نقصان ہونے جا رہا ہے، پھر وہ ہو گیا۔ ایسے بہت واقعات ہیں جس چیز کی خبر دی۔ تو ہمیں یہ جو سارے ہمارے ایونٹ یہ بڑی کثرت سے چلے آ رہے ہیں قدیم زمانے سے، ایمان والوں میں بھی اور ان لوگوں میں بھی جو کفر والے ہیں، تو وہ اس حالت میں ظاہر ہوئی، یہ نہیں کہ جسمانی لے کر آ گئے، کہیں پر اگر اپیئر ہوئے بھی کہیں پہ کسی حالت میں سامنے اور کچھ انہوں نے انفارمیشن دی ہے، کبھی رابطہ قائم کیا، کبھی کیا، ممکن ہے کیا ہوگا، میں اس پر کوئی کامنٹ نہیں کر رہا، لیکن کہیں سے یہ ثابت نہیں ہے کہ یہ کسی جگہ کا نام ہے جہاں پر اس جگہ پر برے لوگوں کو اس جگہ میں ٹھوس دیا گیا اور اچھے لوگوں کو اس جگہ پہ رکھ دیا گیا۔ یہ مقامات ہیں، یہ حالت کا نام ہے۔ وہ حالت کیا ہے، کتنی پاورز ہیں، کتنی کیپیسٹی ہے، کیا کیا کر سکتے ہیں، ڈائریکٹ انٹرفیئر اس لائف میں نہیں کر سکتے، ایک بات تو طے ہے۔ مادی زندگی میں وہ مداخلت نہیں کر سکتے اپنے برزخی جسموں کے ساتھ میں، دخل اندازی کر ہی نہیں سکتے اس میٹیریل لائف کے اندر۔ فرشتے نہیں کر سکتے، انسانوں کی زندگی میں فرشتوں نے 1000 فرشتوں کے ذریعے اللہ نے مدد کی بدر کے دن، 1000 تو یہ تھے کافر، پھر اتنے بچ کر بھاگ گئے، انہوں نے ذہنوں پہ اثر ڈالا، دماغوں کے راستے سے آئے، ذہنوں پہ اثر ڈالا، ورنہ تو پھر ایک ایک فرشتہ جو نظر نہیں آ رہا ایک ایک گردن اڑا دیتا، سب مر جاتے۔ یہ جتنے وہ ہیں جو نظر نہیں آتے، چاہے وہ جنات ہوں، چاہے وہ فرشتے ہوں، چاہے وہ برزخی جسموں کے ساتھ کے لوگ ہوں، اگر کبھی یہاں پر بھی ہوتے ہوں تو ہمیں نہیں معلوم، تو وہ مادی زندگی کے اندر دخل اندازی نہیں کرتے۔ وہ باتیں بالکل فضول ہیں کہ ان سے مانگا جائے، یہ یوں مدد کریں گے۔ وہ جو اچھے لوگ ہیں وہ اللہ کی مرضی سے جو کچھ اللہ ان سے جو بھی کام لے رہا ہے ہوگا، اس حالت کے اندر کس شکل میں ہوتا ہے ہمیں نہیں معلوم، ان کا حساب کا وقت ختم ہو گیا ہے۔ اب وہ اب یہ نہیں ممکن ہے کہ ان کی عملی زندگی ختم ہو گئی ہے، وہ امتحان کا وقت ان کا ختم ہو گیا ہے، اب یہ ممکن نہیں ہے کہ پھر وہ عمل کریں، اچھے اور کچھ امپرومنٹ کر لیں، اب یہ نہیں ممکن ہے، یا برے لوگ جو ہیں وہ کچھ اپنا ٹھیک کر لیں، اب یہ ممکن نہیں۔ ہاں موجود ہیں، زندہ ہیں، کہاں کس جگہ کس حالت میں ہوتے ہیں، ایک آڑ ہے، ایک برزخ ہے، ہم نہیں جانتے، انٹرفیئر نہیں کرتے یا نہیں کر سکتے اس حالت کے اندر۔ اپنے برزخی جسموں کے ساتھ میں زندہ ہیں، قیامت کے دن اکٹھا کیا جائے گا انہی جسموں، ان باڈیز کو، ان میٹیریل باڈیز کو جو مادی ہماری زندگی کی تھی، اور پھر نفوس کو برزخی لائف سے پھر ان کے اندر نفسوں کو بھیجا جائے گا، اور پھر روح کا ایسوسیشن ہوگا، ساتھ میں لوٹائی جائے گی روح۔ یہ ہے دوبارہ زندگی اور دوبارہ اٹھایا جانا، پھر حساب ہوگا۔ اس حساب کے دن وہ سب ہوں گے، شہداء بھی ہوں گے۔ اس حساب کے دن کوئی جنت سے نکال کر نہیں لایا جا رہا ہے اس جگہ پر کہ انبیاء بھی جنت سے نکل کر آئیں گے، تو انبیاء بھی گواہی دینے والے ہوں گے اپنی امتوں پر، اپنی قوموں کے اوپر، وہ بھی وہاں موجود ہوں گے۔ ہاں ان کا پہلے سے حساب ان کا طے ہے کہ یہ جنتی ہیں، ان کا حساب یہ نہیں ہوگا کہ تم نے برے کیے، اچھے عمل کیے تھے یا برے کیے تھے۔ شہداء کا یہ عمل نہیں ہوگا، انہوں نے اپنی زندگیوں سے گواہی دے دی۔ باقی لوگوں کا حساب ہوگا، اور حساب اس لیے ہوگا، فیصلہ تو انہیں بتا دیا جائے گا مرتے ہی کہ تمہارا ہونا کیا جا رہا ہے، لیکن انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ پوری لائف دکھا دی جائے، سب بتا دیا جائے، بلکہ ایک جگہ تو یہ کہا جائے گا اپنا حساب خود کر لو، تم آج اپنا حساب کرنے کے لیے خود کافی ہو، تو یہ ہے تو سارا ریکارڈ موجود۔
یہ انصاف کا تقاضا پورا ہو جائے، کوئی یہ نہ کہے کہ ہمارے ساتھ کسی طرح کی زیادتی ہوئی، اس لیے وہ حساب ہوگا، اس لیے اس لائف کو واپس لایا جائے گا۔ معلوم تو سب کو اسی دن کر دیا جائے گا کہ کون کس کا ٹھکانہ کیا ہے، برے لوگوں کا ٹھکانہ کیا ہے اور اچھے کا، وہ ان کو انفارم کر دیا جائے گا۔ تو یہ 3 آیتیں میں دوبارہ صرف پڑھ دیتا ہوں 99 سے، اور پھر 101 پہ چند باتیں اور اگلی بار کہوں گا۔ حتیٰ اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون، جب کسی کی موت آتی ہے تو پھر ان میں سے جو یہاں پر نافرمان تھے وہ تمنا کرتے ہیں، کہتے ہیں، کہیں گے، دیکھیے قالا، کہا نہیں، وہ کہتا ہے یا کہے گا کہ اے میرے رب مجھے تو لوٹا دے، ذرا ایک بار موقع دے دے، لعلی اعمل صالحا، اس آیت پر چل رہی تھی ساری تفصیل 100 پر، لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، تاکہ اب میں نے جو کچھ چھوڑی زندگی اس کے اندر میں پھر چلا جاؤں، کچھ اچھے عمل کر لوں۔ کلا، ہرگز نہیں، اب نہیں ہوگا ایسا۔ انہا کلمۃ ہوا قائلھا، یہ اب صرف تمہارے منہ سے نکلی ہوئی باتیں ہیں، اس سے زیادہ اس کے اوپر کوئی دھیان نہیں دیا جائے گا۔ ومن ورائہم برزخ، اب وہ ایک آڑ میں ہو گئے ہیں، ان کے آگے ایک پردہ ہے، پڑا ہوا ہے، الی یوم یبعثون، اس دن تک کے لیے جس دن ان کو پھر سے اٹھایا جائے گا۔ اور اگلی آیت ہے فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ، اور پھر جب قیامت کا دن واقع ہوگا۔ یہ دیکھیے وہ وعدے تھی، پھر یہ بھی وعدے ہے کہ یہ برزخ ہے درمیان میں، اور برزخ کی ایک زندگی ہے جو آل فرعون کو جب کہ سے ثابت کیا ہے قرآن نے یا بتایا ہے، ایک جگہ بتا دیا گیا، باقی برزخ کی تفصیلات بتائی نہیں ہیں۔ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ، اس دن آپس میں کوئی کسی کو کا پوچھ گچھ کرنے والا نہیں ہوگا، کوئی کسی کی سفارش کرنے والا، کوئی رشتہ داریاں اس دن بچیں گی نہیں کسی طرح کی، نہ ماں بیٹے کی بچے گی، نہ کسی طرح کی لوئے مائیں۔ تفصیلات ہیں قرآن کے اندر، بعض جگہوں پہ بعض ڈیٹیلز ہیں۔ تو ہم آیت نمبر 101 پر آئے، 101 پر، اور آئندہ اس 101 کو دوبارہ لیتے ہوئے ہم آگے چلیں گے انشاءاللہ، زندگی اگر رہی تو۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون۔